دریا کے کنارے سے سمندر کے کنارے سے تشریف فرما تھے کہ آپ نے دیکھا کہ جب نہر پیچھے گئی تو ادھر ایک مردار انسان پڑا تھا جس کو گدھ آ کر پرندے آ کر نوچ کر اس کی بوٹیوں کو کھا رہے تھے. پھر پانی جب اوپر آتا وہ پانی میں وہ شخص چھپ جاتا تو مچھلیاں اور سمندر کے جو جانور ہیں وہ اس کے جسم کو کھانے لگے. اب دل میں یہ خیال آیا میرا پروردگار تو اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مچھلیوں کے پیٹ سے پرندوں کے پیٹوں سے بلکہ یہ جب نکالا جائے گا قبر سے یا سمندر سے یہ جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت یہ کہاں ہوگا, اس کا گوشت پوشت کدھر ہوگا, ہوا میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کا دل میں اشتیاق ہوا تو اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي کہ رب تو کیسے مردوں کو جلائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مولا یقین ہے پر یہ منظر دیکھ کے اپنے دل کو اطمینان چاہتا ہوں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو انہیں پالو, پھر جب وہ پل جائیں تو ان کو کاٹ کر قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر الگ الگ ان کو ڈال دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے, اس میں سے ایک مور تھا, ایک مرغ تھا اور ایک گدھ تھا اور ایک کبوتر تھا. تو آپ نے انہیں پالا, پھر ان کو ذبح کیا, گردنیں اپنے قدموں میں رکھی, گوشت قیمہ کیا, 4 پہاڑوں پہ ڈال دیا. پھر اللہ نے جیسے قرآن میں کہا کہ پکارو, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پکارا اور اللہ کی رحمت سے گوشت ہوا میں اڑا, پھر ایک جان ہوا, پھر سروں پر آ کر جڑا اور وہ پھر سے زندہ ہو گیا. یہ میرے پروردگار کی شان ہے. اچھا اس واقعے سے کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں, اس کو نظر کرا جائے. اور ایک تصوف کا ایک نقطہ بھی ہے وہ بھی عرض کروں گا. اس سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا. اکثر ہم لوگوں پہ یہ فتویٰ لگتا ہے کہ ہم مردوں کو پکارتے ہیں تو ہم مشرک ہو گئے. اگر مردے انسان کو پکارا جائے یا مردے جانور کو پکارا جائے, مردے کو پکارنا اور اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو, نبی بھی کیسے جو خلیل ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان مردار پرندوں کو پکارو. اور اللہ کی رحمت سے, اللہ کی شان قدرت سے وہ آ بھی گئے. تو ہم زندوں کو پکارے یا مردوں کو پکارے, پکارنے میں کوئی شرک ہوتا نہیں. اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے نبی سے یہ شرک نہیں کرواتا اور نہ نبی یہ شرک کرتے. اچھا جو تصوف کا جو نقطہ ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے. کیا صوفیہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں یہ جو 4 پرندے لیے گئے نا, یہ چاروں پرندے اپنی بری خصلت کی وجہ سے مشہور ہیں. یہ ہر ایک اپنی بری خصلت کی وجہ سے مشہور ہیں. مثال کے طور پہ مور, وہ اپنے چہرے, اپنی بناوٹ, اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ میں رہتا ہے. مرغ ہے وہ کثرت شہوت کی وجہ سے اس برائی میں وہ مبتلا ہے. جو گدھ ہے اس کو حرص اور لالچ ہے. وہ کبوتر ہے اسے اپنی بلند پرواز, اپنی بلندی پر بڑا ناز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان 4 کو ذبح کر دو. تو یہ اشارہ اس بات پر ہے کہ ہم ان خصلتوں کو ذبح کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ 4 کو ذبح کیا تو انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے مردے کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قلب میں اطمینان کی تجلی داخل ہوئی اور اس کی بدولت قلب مطمئن آپ کو حاصل ہوئی. اور اگر اس وقت بھی کوئی شخص چاہتا ہے کہ مردار دل کو زندہ کر لے اور اطمینان قلبی اسے نصیب ہو جائے, اس کو مطمئن والی نفس نصیب ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ مور کو ذبح کرے, یعنی اپنے غرور, اپنے لباس کو کاٹ ڈالے, اور اسے چاہیے کہ وہ گدھ کو ذبح کر دے, یعنی اپنے لالچ کو, حرص کو انسان مار دے, اور اسی طرح مرغ یعنی اپنی شہوت کو مٹا ڈالے, اور اسی طرح اپنی پرواز کبوتر کو ذبح کرے, یعنی اپنی پرواز, اپنی بلندی, اپنے بلند مقام مرتبے کو وہ ذبح کر دے. تو جب یہ سب وہ ذبح کر لے گا, وہ یہ سب ذبح کر لے گا, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ اس کا دل
زندہ ہو گیا. یہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تطمئن، جو نفس مطمئن، وہ اپنے دل میں داخل ہوتا پائے گا. اگر وہ یہ سب کر لے گا وہ اس چیز سے سرفراز ہو جائے گا. تو یہ صوفیہ کرام نے قرآن مجید کے اس واقعے سے یہ نقطہ نکالا. کاش اس نقطے کو ہم سمجھیں اور ہم ان چاروں پرندوں یعنی اپنی چاروں خصلتوں کو اگر خدا نخواستہ کسی میں یہ پائی جاتی ہے تو اس کو کاٹ ڈالے، ختم کر دے، تو پھر وہ اطمینان والی نفس کا حقدار ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے یہ دولت اسے نصیب ہو جائے گی.